اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 100 سال بعد اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے بستر کی چادر جل گئی ہے اور میری میز کے تمام کاغذات خراب ہو گئے ہیں۔ تھانے دار نے کہا، آپ کا دوسرا جرم یہ ہے کہ آپ نے بندروں پر تشدد کیا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کا چالان کروں۔ یہ کہہ کر وہ میرا بیان لکھنے کے لیے میز کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں نے بندروں کو تنگ کیا ہے یا بندروں نے مجھے تنگ کیا ہے؟ بندر میرے کمرے میں گھس آئے تھے یا میں ان کے کمرے میں گیا تھا؟ تھانے دار نے بے پرواہی سے جواب دیا، اس دیش کی ہر چیز سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد تھانے دار نے میرا بیان لکھا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ جب ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو بندر مجھے دیکھ کر شور مچانے لگے اور 3 درجن کی شاید میں نے کمرے میں مرمت کی تھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ 1 گھنٹہ کے بعد میں ایک عدالت کے سامنے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور 3 بندر میرے قریب کرسیوں پر تشریف فرما تھے۔ عدالت نے دوبارہ میرا بیان لینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ بندروں کی طرف سے سرکاری وکیل نے میرے خلاف مقدمہ پیش کیا۔ اس کارروائی کو پورے 15 منٹ لگے اور میرے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ مجھے 3 سال قید بامشقت کی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن جج نے کمال و مہربانی سے مجھے اس بات کی رعایت دی کہ میں پاکستانی تھا اور مجھ سے جو کچھ ہوا اضطراب کی حالت میں ہوا۔ اس کے علاوہ میرا حملہ مدافعانہ تھا، اس لیے مجھے 1 سال 2 ماہ 3 دن کی قید کی سزا دی گئی۔ جب مجھے ہتھ کڑی پہنائی گئی تو بندر اپنی کرسیوں سے اچھل کر جج کی میز پر جا بیٹھے اور اس کے گلے لپٹ لپٹ کر اس کا منہ چومنے لگے۔ ایک بندر نے زیادہ محبت جتانے کے لیے اس کی ٹوپی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی۔ جس قید خانے میں مجھے رکھا گیا اس میں تمام جیوہتیا کے مجرم تھے اور 99% مسلمان تھے جنہوں نے زیادہ متبرک جانور ذبح کر کے کھائے تھے۔ عمر قید کی سزا بھگت رہے تھے، لیکن ان میں زیادہ ان لوگوں کی تھی جنہوں نے سانپ مارے تھے۔ سانپ کے متعلق تو مجھے پہلے ہی علم تھا کہ گاندھی بھگت اسے مقدس دیوتا مانتے ہیں، لیکن قید خانے میں مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوا جنہیں جنگلی جانوروں مثلاً شیروں، چیتوں، بھیڑیوں وغیرہ سے مدافعانہ جنگ کرنے کے جرم میں قید کر لیا گیا۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جو پاگل کتوں کو مار ڈالنے کے جرم میں عمر قید کی سزا بھگت رہے تھے۔ میں قیدیوں کے متعلق بہت کچھ لکھتا، لیکن تیسرے دن جیل خانے کا ایک افسر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ اب آزاد ہیں۔ میری حیرانی سے متاثر ہو کر اس نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا، آپ کے متعلق عدالت کا دوسرا فیصلہ یہ ہے۔ میں نے کاغذ پر سے تحریر پڑھی۔ ہم نے ملزم عبدالشکور کو بندروں کو تنگ کرنے کے جرم میں 1 سال 2 ماہ 3 دن کی قید کی سزا دی تھی، لیکن آج ہم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے باعزت طور پر بری کرتے ہیں۔ نیچے جج کے دستخط تھے۔ مجھے کار پر ہوٹل میں پہنچایا گیا۔ ہوٹل کے دروازے پر پاکستان کے نائب سفیر کا سیکرٹری میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی زبانی مجھے اپنی رہائی کی وجہ معلوم ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ میری گرفتاری کے دن اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تو ہوٹل کے مینیجر نے میری گرفتاری اور قید کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اس نے ایک طرف سفیر کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور دوسری طرف لاہور میں اخبار کے مینیجر کو تار بھیج دیا۔ شام کے وقت ریڈیو پاکستان نے نہایت دلچسپ انداز میں میری گرفتاری اور قید کے واقعات بیان کیے کہ یہ کس طرح گرفتار ہوا اور کہ اس کی قید کے کیا واقعے ہیں۔ ماسکو، واشنگٹن اور لندن کے ریڈیو نے اس کارروائی کا مذاق اڑایا۔ تیسرے دن اعلیٰ صبح ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنی میز پر پاکستان کے جتنے اخبارات دیکھے، اس میں یہ خبر بڑی سرخیوں کے ساتھ درج تھی۔ ایک اخبار میں ایک دلچسپ کارٹون بھی تھا۔ چنانچہ وزیر خارجہ نے پاکستان کے سفیر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرنے کے بعد میری رہائی کا حکم صادر کیا۔ انسانوں کے ساتھ بندروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی نے حکومت اور پبلک کو چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ مثلاً حکومت نے اپنے خرچ پر لوگوں کے مکانات سے شیشے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں کی حفاظت کے لیے لوہے کی جالیاں لگوا دیں۔ ہر مکان میں دروازے کے ساتھ ایسی چٹکنیاں لگوائی جا رہی ہیں جو خود بخود
بند ہو جاتی ہیں۔ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ بندروں کو گھروں کے اندر گھسنے سے روکا جا سکے، لیکن چوہوں کا کوئی علاج نہیں۔ ہر گھر میں چوہوں کی فوج رہتی ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ اس قدر بے تکلف ہو چکے ہیں کہ عام طور پر ان کے ساتھ ہی کھانے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں ڈرایا جا سکتا ہے لیکن مارنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اب یہ بھی کھوکھلی دھمکیوں کو بے پرواہی سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے لوگ کھانا کھاتے وقت بلیوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ شہروں میں سانپ زیادہ نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ دیہات میں بہت سے گھر ان کی بدولت اجڑ چکے ہیں۔ جانوروں نے نقل و حمل کا مسئلہ بہت پیچیدہ بنا دیا تھا، لیکن اب ریل گاڑیوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان کے دروازے سے صرف انسان کھول سکتے ہیں اور روشن دانوں میں سلاخیں لگا دی گئی ہیں، ورنہ پہلے یہ حالت تھی کہ لوگ اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ گاڑی آتی ہے، لیکن بعض ڈبوں میں انسانوں کی اس قدر بھیڑ ہے کہ کھڑا ہونے تک کو جگہ نہیں ملتی، اور بعض میں ایک آدمی بھی نہیں، لیکن تمام ڈبہ بندروں سے بھرا ہوا ہے۔ بندروں کو ان کی مرضی کے بغیر گاڑی سے نہیں اتارا جا سکتا تھا، اس لیے اسٹیشن کے منتظمین پلیٹ فارم پر حلوے کے تھال بھر کر رکھ دیتے تھے، اور جب وہ حلوہ کھانے کے لالچ میں باہر نکل آتے تھے تو لوگ سوار ہو کر کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیتے تھے، لیکن گاڑی کی سیٹی سنتے ہی یہ جانور دروازوں کو دھکیلنے اور کھڑکیوں کو توڑنے کی ناکام کوشش کے بعد گاڑی کی چھت پر سوار ہو جاتے۔ چونکہ تیز رفتار گاڑیوں سے بندر گر پڑتے تھے، اس لیے حکومت نے 15 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار خلاف قانون قرار دی ہے۔ یہی حال لاریوں اور کاروں کا ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ اپنی موٹر کی چھت پر 2، 4 یا 10 بندروں کو ضرور پائیں گے۔ اس ملک میں سائیکل چلانا قریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی سائیکل پر جا رہا ہے، ایک بندر کسی مکان کی چھت سے کود کر اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے، دوسرا سائیکل کے ہینڈل پر بیٹھ جاتا ہے، تیسرا اس کے بازو سے لٹکنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی حالت میں سائیکل سنبھالنا قریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر بندر کی دم سائیکل کے پہیے میں پھنس کر کٹ گئی تو سائیکل بحق سرکار ضبط اور چلانے والا جیل میں۔ عام کتوں کی طرح باولے کتوں کو مارنا بھی ایک گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی محلہ میں کوئی باولا کتا آ جائے تو لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اسے مارنے کی بجائے پولیس کو اطلاع دیں۔ پولیس کسی سرکاری ڈاکٹر کو موقع پر پہنچنے کے لیے ٹیلی فون کرتی ہے، اور جب وہ کتے کی حرکات و سکنات دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کتا واقعی باولا ہو چکا ہے تو پولیس کو اطلاع دیتا ہے۔ پولیس کے ایک شعبے کو باولے کتوں کو پکڑنے کی تربیت دی گئی ہے، اور یہ باولے کتے پکڑنا انتہائی خطرناک ہے۔ یہ لوگ ایسے زرہ پہن کر جن پر کتوں کے دانت اثر نہیں کر سکتے باولے کتے کا تعاقب کرتے ہیں، اور جب وہ ان پر حملہ کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ ایسے کتوں کو بذریعہ ریل گاڑی بمبئی پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہاں سے میں نے سنا ہے کہ انہیں کشتیوں میں لاد کر سمندر کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہر باولا کتا گرفتار ہونے سے پہلے اپنے 15-20 ہم جنسوں اور 2-4 انسانوں کو کاٹ لیتا ہے، اور وہ بھی جلدی پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے پولیس کو یہ شعبہ بڑے شہروں کے فائر بریگیڈ کی طرح ہر وقت چوکس رہتا ہے۔ مکھیوں اور مچھروں کو مارنے کی اجازت نہیں، لیکن حکومت نے کمروں میں ایسی چیزیں سلگانے اور چھڑنے کی اجازت دی ہے جن کی بو سے مکھیاں اور مچھر نفرت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت جو میں محسوس کرتا ہوں یہ ہے کہ جہاں گرمیوں میں کمروں کے دروازے بند کر کے سونا پڑتا ہے، اگر ہندوستان کی ترقی کی یہی رفتار رہی تو یہ عجیب نہیں کہ چند برس کے بعد اس ملک کی انسانی آبادی میں بلوں میں چھپ کر رہنے پر مجبور ہو جائے، اور شہروں اور بستیوں کے مکانوں پر بلیاں، چوہے، بندر، کتے، کوے، مرغیاں اور دوسرے جانور قبضہ جما لیں۔ مجھے اس ملک میں آئے ہوئے 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے، مجھے کسی باولے کتے یا زہریلے سانپ نے نہیں کاٹا۔ شہر میں سیر و تفریح کے لیے آپ تشریف لانے والے ہاتھیوں، شیروں، چیتوں اور دوسرے جنگلی درندوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کا دارالخلافہ کے کسی جنگل کا حصہ ہے، اور یہاں کے باشندے جانوروں کی برادری کا وہ کمزور ترین حصہ ہے جو چوہے سے لے کر ابھی ہاتھی تک ہر چھوٹے بڑے جانوروں کی خوشامد پر مجبور ہے۔ تازہ واقعات سے میں یہ محسوس کرتا ہوں ہندوستان کی اصلاحات کے تھوڑے بہت امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ پرسوں کا واقعہ ہے کہ شہر میں بکریوں کا ایک ریوڑ جو کم از کم آدھ میل لمبا ہوگا شہر کے بڑے بازاروں میں آ گھسا۔ 50-60 چیتے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔
بازار کی دوسری جانب سے 2-3 ہزار گائے جن کا پیچھے شیر کر رہے تھے نمودار ہوئی اور بکریوں کے ریوڑ کو بے تحاشا اپنے پاؤں تلے روندتی ہوئی آگے نکل گئی۔ شیروں نے گاؤں کا خیال چھوڑ کر بکریوں پر حملہ کیا۔ ادھر جب گائے بازار کے دوسرے سرے پر پہنچی تو چیتے ان پر ٹوٹ پڑے۔ گائے پھر واپس لوٹی اور پھر بکریوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پاؤں تلے کچلی گئی۔ دوسری طرف انہی شیروں کا مورچہ دکھائی دیا۔ ادھر جب گائے بازار کے دوسرے سرے پر پہنچی تو چیتے ان پر ٹوٹ پڑے۔ گائے پھر واپس لوٹی اور پھر بکریوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پاؤں تلے کچلی گئی۔ دوسری طرف انہی شیروں کا مورچہ دکھائی دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک مورچے سے دوسرے مورچے کی طرف لوٹنے کا عمل کئی بار دہرایا اور گنتی کی چند بکریوں کے سوا جو بازار سے نکل کر ادھر ادھر کی تنگ گلیوں میں گھس گئی، باقی تمام اپنے پاؤں تلے رون ڈالی۔ اس کے بعد شیر اور چیتے گائے کو تنگ گھیرے میں لینے کے بعد دونوں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ چیتے تعداد میں کم تھے، اس لیے اکثر گائے ان کا مورچہ توڑ کر باہر نکل گئی۔ چیتے اور شیر بھی ان کے پیچھے بازار سے باہر نکل گئے۔ بازار میں 15,000 بکریوں کے علاوہ 500 گائے کی لاشیں بھی بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں۔ 2 دن کتوں، گیدڑوں اور چیلوں کی سرگرمی کے باعث بازار بالکل بند تھا۔ تیسرے دن صبح سویرے فوجی لاریوں پر جانوروں کے پنجر اٹھانے کا کام شروع ہوا اور شام کے 4 بجے بازار بالکل صاف کر دیا گیا۔ رات کے وقت اسی بازار میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس کا صدر پارلیمنٹ کا ایک نوجوان ممبر تھا۔ پارلیمنٹ نے 15,000 مقدس بکریوں اور 500 گائے کی ہلاکت پر رنج و افسوس کا اظہار کیا اور یہ قرارداد اتفاق آراء سے پاس ہوئی۔ اس شہر کے باشندوں کا یہ شاندار جلسہ چیتوں اور شیروں کی اس کارروائی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے جس کے باعث 15,000 پوتر بکریوں اور 500 گائے ہلاک ہوئی، اور حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوراً کوئی انسدادی تدابیر اختیار کرے۔ اس جلسہ کی تمام کارروائی بے مضحکہ خیز تھی، لیکن صاحب صدر کی تقریر نے جلسے کا رنگ بدل دیا۔ اگرچہ حکومت نے اس کی تقریر کو باغیانہ قرار دے کر اسے اگلے دن گرفتار کر لیا تھا، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آواز ہندوستان کے مستقبل پر یقیناً اثر انداز ہوگی۔ افسوس کہ میں اس کی پوری تقریر نقل نہ کر سکا، تاہم جو کچھ مجھے یاد ہے وہ یہ ہے: بھائیو، میں نے تمہاری تقریریں سنی، تمہارے غور کیا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ان باتوں میں تمہاری تکالیف کا علاج نہیں۔ تمہاری قراردادیں چیتوں اور شیروں کی فطرت نہیں بدل سکتی، اور حکومت جب تک جیوہتا کے متعلق اپنے قوانین نہیں بدلتی وہی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہماری تاریخ میں بدترین دن وہ تھا جب ہم نے جانوروں کو اپنے لیے دیوتا بنا لیا تھا۔ یہ قوانین فطرت کے ساتھ ایک مذاق تھا، اور فطرت ہمیں اس مذاق کی سزا دے رہی ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس ملک کا انسان شوروں اور بلیوں سے زیادہ مظلوم ہے۔ حکومت کو کتوں، سانپوں اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کا خیال اور ان کی آبادی بڑھانے کی فکر ہے، لیکن ان جانوروں کی وجہ سے انسانوں کی گھٹتی ہوئی آبادی کو قطعاً کوئی فکر نہیں۔ اگر ایک انسان کا سانپ یا جنگلی جانور کو مارنا پاپ ہے تو کیا ایک سانپ جس کا زہر ایک انسان کو ہلاک کرتا ہے، اور وہ درندہ جس کے دانت انسان کی بوٹیاں نوچ لیتے ہیں، پاپ نہیں کرتے؟ پھر کیا وجہ کہ پاپ کا سزا صرف کوئی کسی آدمی کو ملے؟ اپنے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھو، ان کی آبادی میں 40% اضافہ ہو چکا ہے، اور ہماری آبادی میں چوہوں، مکھیوں اور مچھروں کے باعث پھیلنے والی بیماریاں، سانپوں اور درندوں کے حملوں کا باعث 50% کمی آ چکی ہے۔ اس سے میرا اندازہ ہے کہ آئندہ 50 برس میں جب پاکستان کی آبادی دوگنا ہو جائے گی، ہمارے ملک میں صرف جانور اور پرندے دکھائی دیں گے، اور بھگوان کی اس زمین کو پاکستان کے گوشت خور باشندے اپنے لیے ایک شاندار شکارگاہ سمجھیں گے۔ بعض لوگ اس بات پر برہم ہو کر شور مچانے لگے، لیکن مقرر نے گرج کر کہا، کیا یہ درست نہیں؟ تمہارے کاشتکاروں کی بے شمار بستیاں اجڑ چکی ہیں،
ان کی زراعت تباہ ہو چکی ہے۔ وہ کھیتوں میں بیج ڈالتے ہیں تو مرغیاں، کوے اور دوسرے پرندے نکال کر کھا جاتے ہیں۔ اگر کوئی دانہ اگتا ہے تو اسے مویشی نہیں چھوڑتے۔ تم دنیا بھر میں زرخیز زمین کے مالک ہو کر آئے دن اناج میں کمی محسوس کرتے ہو۔ اب تک اس ملک میں گھاس اور چارہ کافی ہے اور تمہیں اپنی ضرورت سے زیادہ دودھ اور مکھن ملتا ہے، لیکن کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب ان جانوروں کی بڑھتی ہوئی آبادی اس زمین سے گھاس کا آخری تنکا تک نوچ کھائے گی اور وہ چارہ نہ ہونے کے باعث اور تم ان کا دودھ نہ پینے کے باعث بھوکے مر جاؤ گے؟ ایک آواز تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مقرر نے کہا، میں بتاتا ہوں، سنو، تمہارے سامنے اس وقت دو مسئلے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر تم اسی طرح جانوروں کی تقدیس کے قائل رہے تو تمہاری آبادی ختم ہو جائے گی، اور اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم جانوروں کی آبادی کم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ ملک چھوڑ کر کسی ایسے ملک میں چلے جاؤ جس کی حکومت تمہیں سانپوں، باولے کتوں، جنگلی درندوں اور وبا کے کیڑوں سے نجات دے سکے۔ مجھے پاکستان میں ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو جانوروں کا گوشت کھانے کے باوجود امن اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم جانوروں کی پوجا کرتے ہیں اور اس زمین پر ہمارے لیے سانس تک لینا دشوار ہو رہا ہے۔ یہ تقریر ہر اس شخص کے دل میں کی دبی ہوئی آواز تھی جو اس جلسہ میں موجود تھا، لیکن جلسے کے اختتام پر میں نے لوگوں کی باتیں سنی۔ ان سے میرا اندازہ یہ تھا کہ بعض صرف ایک دوسرے پر محض اپنے دھرم کا رعب بٹھانے کے لیے مقرر کے جذبات کی مذمت کر رہے ہیں، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ اگلے دن تمام اخبارات میں اس کی تقریر جلی حروف سے شائع ہوئی۔ بعض اخبارات نے اس تقریر پر ایڈیٹوریل لکھے جو 50% حمایت میں تھے اور 50% اس کی مخالفت میں، لیکن مقرر کے متعلق سب کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ شخص باغی ہے۔ اگلے دن اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اس کی تقریر کے حوالے سے بے اثر ثابت نہیں ہوئی۔ آج صبح ریڈیو پر ہوم منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ حکومت پرسوں کے واقعات سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ وزارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ایسے خطرناک امکان روکنے کے لیے مؤثر تدابیر عمل میں لائی جائیں۔ ایک ہفتہ کے اندر پارلیمنٹ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں چند تجاویز بحث ہوں گی۔ اگر یہ تجاویز پاس ہو گئی تو مجھے امید ہے شہروں اور بستیوں پر جنگلی جانوروں کے حملوں کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ میں بھی ان زیر غور تجاویز کا اعلان نہیں کر سکتا، تاہم آپ لوگوں کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں یہ تجاویز جیوہتیا کے متعلق موت کے قانون پر اثر انداز نہ ہوگی۔ درندوں کے خلاف ہماری کوئی کارروائی ایسی نہ ہوگی جسے جارحانہ کہا جا سکے۔ ہمارا ہر قدم مدافعانہ ہوگا جس میں ہنسا پرمودر کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ ہندوستان کی دفاعی تدابیر یقیناً دلچسپ ہوگی، لیکن پاکستان کے اخبارات میری رپورٹ کا نہایت بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، اور میں ایسے قیمتی مسودہ کے بذریعہ ڈاک بھیجنے کی بجائے اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اس کی اشاعت کے بعد مجھے شاید ہندوستان کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے۔ میں نے کل بذریعہ ہوائی جہاز لاہور پہنچنے کی تیاری کر لی ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پیٹ بھر کر بنا ہوا گوشت کھاؤں، چنانچہ میں نے اپنے گھر میں تار بھیج دیا ہے کہ میرے من پسند کھانے کی کم از کم 3 پلیٹیں تیار ہوں۔ وضاحت اس لیے نہیں کر سکا کہ تار ہو جانے کا ڈر تھا۔ پاکستان میں گوشت بہت مہنگا ہے۔ جب میں لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں، تتر، بٹیر دیکھتا ہوں تو میرا جی کرتا ہے کہ اگر ہندوستان کے باشندے پاکستان کی تمام آبادی کی دعوت کرنا چاہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ کم از کم 20 برس تک ہر شخص کو دونوں وقت گوشت مہیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف اخبارات میں اس رپورٹ کے اشاعت کے بعد میاں عبدالشکور کو دوبارہ ہندوستان میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی، لیکن اس رپورٹ نے ہندوستان کو مختلف ملک کے سیاحوں اور اخبار نویسوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ ایک چوہوں
اور بندروں پر ہلکا سا ظلم کرنے پر انسان کو سزا ہو جاتی ہے، اور پھر اسی کے بارے میں بات آگے بڑھتی جاتی ہے اور تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جتنا آپ لوگوں نے ناول سنا ہوگا یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس سے آگے اب میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات سناؤں گی کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایک چوہے کی سرگزشت سناؤں گی کہ ایک چوہے کو کیسے اور کہاں سے لے کر آیا گیا تھا